وضو کا پانی بروز محشر نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ اب اگر وہ اسراف کے ساتھ نہیں تھا، شریعت جتنا چاہتی ہے اتنے پانی میں وضو ہوا، وہ نیکیوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا رہے گا نا وہ روزانہ 5 ٹائم کے وضو کا، یا پھر آپ ضرورتاً اور بھی کرتے ہیں درمیان میں، تو اللہ نے جتنی زندگی رکھی مثال کے طور پہ 50 سال 60 سال 70 سال گن لیجئے نا، برا کیا ہے گننے میں کبھی کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اتنے دنوں کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا جو پانی بنے گا کتنا سارا ہو جائے گا نا، تو اللہ رب العزت اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے۔ وائس ورثہ، مفہوم مخالف، اگر اسراف کے ساتھ وضو کیا گیا تو یہ اسراف والا پانی گناہوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ، ہم جتنا سمجھ رہے ہیں اس کو۔ تو میں تو روز اول سے جب سے یہاں اورنگ آباد میں اس کا رواج بڑھا، پہلے ہی دن سے میں بعثت ایک طالب علم اس کی تائید میں ہوں، اور بہت زور میں نے دیا کہ بھائی یہ تو ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ تھوڑی زحمت ہوگی لیکن اس زحمت پر بھی تو ثواب ملے گا نا آپ کو، نہیں سمجھ رہے آپ؟ یعنی آپ اگر گرمی کے موسم میں مصلی سخت قسم کا ہو، گرمی ہو رہی ہو، پھر بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں تو ثواب زیادہ ملے گا نا۔ کہ آپ یہ کہیں گے انتظامیہ سے یار میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک تھوڑا آپ اے سی نہ لگا دیں، وہ اے سی لگے گا تو ذرا مزہ آئے گا نماز کا۔ نہیں، کمفرٹیبل ضرور آپ کو ہو رہا ہے لیکن ثواب تو گھٹ گیا آپ کا، کیونکہ مجاہدہ جتنا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہ ہو، جان بوجھ کے ایک آدمی مسجد چھوڑ کے چلچلاتی دھوپ میں ٹیرس پہ کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں آج جماعت تو یہی کرنا ہے، تو یہ بھی کوئی لاجک نہیں ہے۔ نیچرلی جو مجاہدہ ہوگا اس میں ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو وضو کا پانی بھی اگر ہم چلو لیں گے تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تکلیف لگ رہی ہے لیکن اس پر ثواب بھی تو بڑھ جائے گا نا، اور یہی پانی ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اسراف ہوگا تو گناہوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تولا جائے گا۔ اگر اسراف کے ساتھ نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے تو نیکیاں، شریعت کے خلاف ہے تو گناہ۔ اب بتائیے آپ مجھے کہ ہماری جو ٹوٹیوں کا حال ہوتا ہے، ایک ان جنرل میں کہہ رہا ہوں، اپنی مسجد ہو دوسری اور مساجد، ساری مساجد ہماری ہیں، تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ٹوٹیوں کا جو حال چل رہا ہے وضو کے وقت میں، وہ بالکل اتنے پریشر سے کھولی جاتی ہے، اتنا فورس اس کا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھی اگر اس پانی کو پورے 1% جس میں ایبولیشن وہ کر رہا ہے اس کو اگر کاؤنٹ کیا جائے یا جمع کیا جائے تو کم سے کم 5 لوگ، یہ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں میں، کم سے کم 5 لوگ شرعی مقدار جو ہے وضو کی، پانی کی، وضو کے پانی کی، اس میں آرام سے 5 لوگ تو کر گزریں گے وضو۔ تو گویا ہم نے 4 لوگوں کا ایکسٹرا کیا ہے، یعنی اسراف کیا ہے۔ اب بروز محشر یہ 4 لوگ کا حساب دینا ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے آخری بات کہ بھئی اب پھر وہ ٹوٹی جب تک اویلیبل نہیں تو کیا کرنا ہم نے؟ جی اسی ٹوٹی پر آپ سنت طریقے کے مطابق کیجئے نا، ہوتا ہے الحمدللہ۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کھول دیں اس کو اور پھر اس کے بعد چل رہا ہے سب سکون سے، پانی بھی بہتا جا رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے، اسی کو آپ یوں لیجئے پھر کیجئے، یوں لیجئے پھر کیجئے۔ زحمت ہوگی لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، وضو کا ثواب بڑھ جائے گا، وضو کی نورانیت بڑھ جائے گی، عبادت کی نورانیت اور انوارات بڑھ جائیں گے۔ آپ کر کے دیکھیے، استحضار ہو جائے گا آپ کو، عبادت میں بڑا دل لگے گا۔ اور اسراف کے ساتھ آئے تو فرشتے وہیں پر کہتے ہیں نا آپ سے، پھر مجھ سے اور آپ سے، اللہ نہ کرے اگر ہم اسراف کر رہے ہو کہ میاں کہاں نماز پڑھ رہے ہو، تم تو یہیں پر اللہ کو ناراض کر کے جا رہے ہو، گناہ تو لے کر جا رہے ہو نا اپنے سر۔ تو یہ صورتحال ہے۔